کنڈم کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بہت زیادہ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی جائز صورتیں کون سی بنتی ہیں، ناجائز اور حرام اور مکروہ صورتیں کون سی بنتی ہیں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ دیکھیں، کنڈم کا استعمال یہ ایک جدید طریقہ ہے ازل کا، اور ازل عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام سے ثابت ہے، حدیث جیسے کہ ملتی ہے۔ تو یہ کنڈم ایک ازل کا جدید طریقہ ہے۔ ازل کہتے ہیں کہ بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے، جماع کرتے ہوئے جب خاوند کا انزال ہونے لگے تو اپنا عضو خاص وہ باہر نکال لے اور انزال باہر کرے، اس کو ازل کہتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ جائز صورتیں ہیں اور کچھ حرام ناجائز ہیں اور کچھ مکروہ ہیں۔ یہ ازل کرنا اس وقت جائز ہے جب بیوی کی اجازت ہو اور خاوند کی کوئی شرعی مجبوری ہو، شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر کیا ہے کہ بیوی انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے، اس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر حمل ٹھہرایا جائے، تو یہ شرعی مجبوری ہے۔ یا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تک دودھ پی رہا ہے، اگر خاوند جماع کرتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے تو حمل ٹھہرنے کی وجہ سے دودھ کے اندر خرابی آ جائے گی، بچے کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا، یہ شرعی مجبوری ہے۔ تو اس صورت میں بیوی کی اجازت سے خاوند ازل کر سکتا ہے۔ اور ازل کی ناجائز صورت یہ ہے کہ بیوی کی چاہے اجازت ہو چاہے نہ ہو، لیکن وہ اس لیے ازل کر رہا ہے کہ بچے 4 ہو چکے ہیں یا بچے 2 ہی اچھے ہیں، وہ تیسرا بچہ یا 5واں بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا، رزق کی تنگی کی وجہ سے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو رزق کا بندوبست میں کہاں سے کروں گا، اتنی مہنگائی ہے، تو یہ صورت ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھیں، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ بچے کا حمل روک نہیں سکتے، یہ صورت ناجائز اور حرام ہوگی۔ اور ازل کی ناجائز صورت یہ ہے کہ ویسے ہی ازل کر دینا، بیوی کی اجازت تو ہو لیکن اس کی نہ شرعی مجبوری ہے، نہ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو رزق کا بندوبست کہاں سے کروں گا، بس ویسے ہی اس نے ازل کر دیا، تو یہ صورت مکروہ ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح کرنے کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اولاد پیدا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی کثرت کا کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ یہ امت بڑھ سکے اور باقی امتوں کے اوپر میں اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کر سکوں۔ تو یہ کنڈم کا استعمال یہ بھی ازل کا ایک جدید طریقہ ہے کہ جماع کرتے ہوئے مرد حضرات اپنے خاص عضو کے اوپر کنڈم لگا رہتے ہیں، پھر جماع کرتے ہیں تو انزال اس تھیلی کے اندر ہوتا ہے، بیوی کے رحم میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچہ نہیں ٹھہرتا۔ اس کے اندر بھی یہی 3 صورتیں ہوں گی، اگر شرعی مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں، شرعی مجبوری نہیں ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ اولاد کی رزق کی تنگی کی وجہ سے کر رہا ہوگا، پھر یہ حرام ہے، یہ صورت نہیں ہوگی تو پھر مکروہ ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کنڈم کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز ہے تو اس کی کیا صورت ہے، ناجائز ہے تو اس کی کیا صورت ہے۔ اس متعلق کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔